حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اسی تحریک کو نوح علیہ السلام لے کر کے آگے چلے ہیں، اسی تحریک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آگے چلے ہیں، اسی تحریک کو حضرت ذبی اللہ لے کر کے آگے چلے ہیں، اسی تحریک کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آگے چلے ہیں۔ اور میرے نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک محل کو تعمیر کر دیا جائے اور اس محل کو تعمیر کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی رہے۔ اب صاف ظاہر ہے کوئی بھی مکان جب تیار کیا جاتا ہے، کوئی بھی بلڈنگ اور عمارت جب تیار کی جاتی ہے، اس کی بہت سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی بہت سی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے، پھر اس کی دیواریں، پھر اس کی چھت، اور پھر اس کی ساری کی ساری یہ وائرنگ اور لائٹنگ، اور پھر اس کے بعد آرائش و زیبائش ساری چیزیں جب مکمل ہو جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس عمارت اس بلڈنگ کی طرح ہے کہ جس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، اور جب وہ اینٹ لگ جاتی ہے وہ بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہی آخری اینٹ میں ہو، اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، دین کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور دین کی تکمیل اور دین مکمل ہوا نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر۔ اور یاد رکھیے جب دین مکمل ہو گیا تو دین کے جتنے اصول ہیں، دین کے جتنے ضابطے ہیں، اور دین کے جتنے احکام ہیں، اس کے جس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سب صراحت و وضاحت کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اور تا قیام قیامت جتنے بھی مسائل رونما ہوں گے، ہر ایک کا حل بھی قرآن حکیم کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب میں جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام اصلی شکل و صورت کے اندر نبی پاک علیہ السلام ہمارے درمیان چھوڑ کر کے تشریف لے گئے، اور اس دین اسلام تا صبح قیامت تک رہے گا۔ اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز 5 ہے، دنیا کے کوئی طاقت انہیں 4 نہیں کر سکتا ہے۔ روزے 30 ہیں، ایک ماہ کے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت 15 یا 20 نہیں کر سکتی ہے۔ حج زندگی کے اندر ایک بار فرض ہے، کوئی آدمی 4-5 مرتبہ فرض نہیں کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے، کوئی آدمی 30واں یا 20واں حصہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اصول یہ بدلتے نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا کے سارے اصول بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا اصول بدلا نہیں کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ اور پھر ہمارا جو بنیادی جو دستور اساسی ہے اس دین کا، جو دستور عمل ہے اس دین کا، وہ ہے رب قدوس کا قرآن، جس کے بارے میں رب قدوس نے خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ دین مکمل ہے۔ اب جو بات میں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنا چاہتا ہوں، یہ دین کس کے لیے ہے؟ یہ کائنات کے ہر شخص کے لیے ہے، یہ شرق و غرب کے لیے ہے، یہ شمال و جنوب کے لیے ہے، یہ ہند و سندھ کے لیے ہے، یہ عرب و عجم کے لیے ہے، یہ ایشیا و افریقہ و یورپ کے لیے ہے۔ پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں اور ممالک کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں، ہر ایک کو دعوت دی جائے گی، ہر ایک کو دین کی طرف بلایا جائے گا، ہر ایک کو توحید کا درس دیا جائے گا، ہر ایک کو عقیدہ رسالت کی طرف بلایا جائے گا۔ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، لوگوں تمہارے اوپر لازم ہے، یا اللہ کیا لازم ہے؟ ادعو، دعوت دینا تمہارے اوپر لازم ہے۔ یا اللہ دعوت کیسے دیں؟ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ یا اللہ کیسے بلائیں؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایک تو حکمت و دانائی سے ساتھ بلانا ہے، اور دوسرا خوبصورت اور اچھی بہترین تقریر کر کے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب بلانا ہے، ہر ایک کو دعوت دینا ہے۔ تو ایک ہے اصول دعوت اور ایک ہے اصول عزیمت۔ اب یہ دعوت کیا ہے اور عزیمت کیا ہے، بس یہی بات میں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتار کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ جب دین کی دعوت کی دی جائے گی تو دعوت اس طریقے سے دی جائے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سارے اہل مکہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو اللہ کو ایک مان لو تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی جہنم کے انگاروں سے بچ کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اب یہ کس حکمت کے ساتھ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے؟ یعنی مکہ والوں نے تشدد کیا نبی پاک علیہ السلام پہ،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, हिजरत की आका करीम अलैहिस्सलाम ने। और दुनिया की कौन सी ऐसी तकलीफ है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को नहीं दी गई? हर एक तकलीफ का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तिक़लाल के साथ मुकाबला किया है और दीन की इस दावत को आम से आम तर किया है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, ये मैं इसलिए भी अर्ज कर रहा हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बेज़ादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों की जितनी खासियतें और खुसूसियतें और अज़मतें थी, उससे ज़्यादा अज़मतें अल्लाह ताला ने अपने नबी आखिर ज़मा को अता फरमाई हैं। हज़रत गिरामी कद्र, अब आका करीम अलैहिस्सलाम तो जामिउ सिफ़ात हैं, सारी अज़मतों से वराउल वरा आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान तो बहुत बुलंद है और अरफा व आला है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम हैं भी नूर कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, और इस नूर से मुनव्वर होने वाले, इस नूर से रोशनी हासिल करने वाले और इस नूर के का उजाला सारी दुनिया के अंदर लेकर के जाने वाले हज़रत सहाबाए किराम, जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा आसमान रुश्द व हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अब सहाबाए किराम में सबसे अफजल खुलफाए राशिदीन हैं, और खुलफाए राशिदीन में अफजल शेखैन हैं, और शेखैन में अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तस्दीक व बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और खलीफा बिला फसल हैं। उन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत भी की है, नशर व इशात भी की है, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर साहिब दावत भी हैं और साहिब अजीमत भी हैं। साहिब दावत इस तरीके से हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस मिशन को पहुँचाया है, अल्लाह के कलाम को पहुँचाया है, दीन की तालीमात को पहुँचाया है। और सबसे पहले और तमाम असहाब अजीमत के सरदार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बड़े बड़े फितने आए, बहुत से फितने आए। अब जिस फितने की बेपर्दा कुशाई अब करने जा रहा हूं, वो फितना कौन सा था? एक तबका ऐसा था, वो कह रहा है जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम पढ़ेंगे और क्या करेंगे, नमाज भी अदा करेंगे और क्या करेंगे, हज भी अदा करेंगे और रोजे भी हम रखेंगे, दीन के सारे उसूल और फुरू को हम मानेंगे, कुरान हकीम की हम तिलावत भी करेंगे। क्या मतलब हुआ? यानी कलमे से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, अकीदा तौहीद से कोई इख्तिलाफ नहीं, अकीदा रिसालत से कोई इख्तिलाफ नहीं, नमाज से कोई इख्तिलाफ नहीं, रोजे से कोई इख्तिलाफ नहीं, हज से कोई इख्तिलाफ नहीं, उम्रे से कोई इख्तिलाफ नहीं, हरम से कोई इख्तिलाफ नहीं, कुरान से कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन एक काम हम नहीं करेंगे। सिर्फ कितने काम नहीं करेंगे? बोलो बोलो, थोड़ा जिंदा दिली का मुजाहरा करें। कितने काम नहीं करेंगे? सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में का सिर्फ एक काम हम नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे काम करेंगे। जो आप कहेंगे वो मानेंगे और हर बात मानेंगे, लेकिन एक काम हम नहीं करेंगे। हाँ भाई, आप क्या काम नहीं करेंगे? काम ज़कात अदा नहीं करेंगे और ज़कात हम नहीं देंगे, इसलिए कि ज़कात ये भी एक तरह का टैक्स है, ये हम अदा नहीं करेंगे। बाकी उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें करेंगे। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सारे के सारे इकट्ठे हुए कि इनके ताल्लुक से क्या किया जाए। मजलिस शूरा को तलब किया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उमर तुम्हारी राय क्या है, उस्मान तुम्हारी राय क्या है, अली बताइए आपकी राय क्या है, साद आप बताइए आपकी राय क्या है, अबू उबैदा बिन आपकी राय क्या है। इन सब की आरा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ली, लेकिन बहुत से सहाबाए किराम खामोश थे कि ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या किया जाए। कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, नमाज पे नमाज और नवाफिल की कसरत करने वाले, उसके बावजूद सिर्फ एक ही चीज का तो इनकार करते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में ये इरशाद फरमाया, सहाबा सुनो। और बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के अंदर
جو آدمی ایک اونٹ کی رسی زکات کے اندر دیتا تھا اور میرے دور خلافت کے اندر اگر وہ اسے منع کر دے گا اور وہ نہیں دے گا تو صدیق کے ساتھ اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی میدان میں آ کر کے اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اسلام کو جھکنے نہیں دیا جائے گا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے میدان میں آئے اور یہ جتنے بھی مانعین زکات تھے اور زکات کو روکنے والے تھے انہیں کافر کردار تک پہنچایا اور اسلام کے اصول اور ضابطوں کے اوپر کسی طرح کا حرف نہیں آنے دیا. 30 سالہ دور خلافت راشدہ کا ہے. خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ یہ وہ مقدس دور اور مقدس زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اسلام کے اندر کسی طرح کا کوئی فتنہ رونما نہیں ہوا. اگر کوئی فتنہ رونما ہوا ہے تو صدیق کی تلوار نے، عمر کے روب نے، عثمان کی سخاوت نے اور علی کی شجاعت نے ہر ایک فتنے کو مٹا کر کے رکھ دیا اور اسلام کا پرچم اونچے سے اونچا کیا ہے. اب اس کے بعد خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اب ان کا زمانہ بھی 20 سال کا گزر گیا اور ایک شخص رونما ہوا، دنیا جسے یزید کہتی ہیں. اب یزید کیا تھا اور یزید کا کریکٹر کیا تھا؟ وہی دور ہے جس کے اندر اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں جو آدمی مسلمانوں کا امیر بنا اور رہبر و رہنما بنا وہ یزید ہے. اور یزید عبداللہ ابن عمر کی ٹکر کا نہیں، یزید عبداللہ ابن عباس کے مقابلے کا نہیں، یزید عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے کا نہیں. حسین تو ہیں ہی حسین ہے جن کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے لا یصافی ہے ولا یسامی، کہ حسین کی طرح کائنات میں کوئی نہیں. میں کہتا ہوں ابن کثیر ایک اور بھی تو جملہ بڑھا دیتے، لا یساوی ولا یسامی علی وجہ الارض الی یوم القیامہ، روئے زمین پر حسین کی طرح اللہ کی قسم قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی نہیں ہے. حسین وہ ہیں جن کی ہاں میں اسلام کا حسن ہے، حسین وہ ہیں جن کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، حسین وہ ہیں جن کی یا میں اسلام کی یاری ہے، اور حسین وہ ہیں جن کے نون میں نصرت اسلامی ہے. ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری طرف یزید ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ ہمیشہ اپنے رہبر و رہنما کے طریقے پہ چلتے ہیں. اب آپ یہاں پہ تھوڑی سی میں بریک لے کر کے ایک بات کہوں گا. آج کے بہت سے لوگوں کو نہ حسین سمجھ میں آئیں گے نہ حسینیت سمجھ میں آئے گی. آج جو لوگ جو جس ماحول میں جو پروان چڑھے ہیں، آج جس ماحول کے جو پروڈکٹ ہیں ہم، وہ کس ماحول کے ہیں؟ آج تو یزید سے بڑے یزیدوں کی بیعت کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. آج تو کھلے عام شرک کرنے والے اور کھلے عام دین اسلام کا مذاق اڑانے والے اور جہاں چاہے وہاں جا کر کے ماتھا ٹیکنے والے اور جہاں چاہے وہاں جا کر کے پھول چڑھانے والے اور جہاں چاہے وہاں جا کر کے اسلام کے اصول اور ضابطوں کا مذاق اڑانے والے، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ بخوشی چلتے ہیں. ان کو حسین کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ ان کو حسینیت کہاں سمجھ میں آئے گی؟ آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ماحول کچھ اور تھا، یہ ماحول کچھ اور ہے. وہ دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے. وہ خیر القرون تھا، یہ حدوث الفتن ہے. وہ خیر القرون تھا اور آج یہ فتنوں کا دور ہے. سیاست کے اندر فتنے، امامت کے اندر فتنے، قیادت کے اندر فتنے، معاشرے کے اندر فتنے، سماج کے اندر فتنے، شہر کے اندر فتنے، گاؤں کے اندر فتنے، علاقے کے اندر فتنے. یہاں تو کریا فتنے ہیں اور بے شمار فتنے ہیں، لاتعداد فتنے ہیں. آج اگر ہمیں پنچ یا سرپنچ بنانا پڑے، کوئی ایک آدمی بھی ہے جو اس کریکٹر اور اس مزاج کا ہو کہ ہمارا سرپنچ وہ ہونا چاہیے جو 5 وقتہ نمازی ہو، ہمارا سرپنچ وہ ہونا چاہیے جو مکمل روزے رکھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حج کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، دین پہ چلنے والا ہو؟ ایمانداری سے بتائیے کیا کوئی ایک آدمی بھی لیڈر کے اندر یہ کریکٹر دیکھتا ہے؟ اور آگے بڑھیے. ہمارا ایم ایل اے وہ ہونا چاہیے جو سچ بولنے والا ہو، جس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، جو حضور کے طریقے کے مطابق ہو. ایمانداری سے بتائیے کیا کہ یہ کوالٹی آپ نے ایم ایل اے کے اندر دیکھی جاتی ہے؟ یہاں تو لیڈر وہ ہونا چاہیے جو تھوک کے حساب سے جھوٹ بولے. شراب ایک کی جگہ 10 بوتلیں پولے، یہاں کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. ان کو حسین کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ انہیں حسینیت کہاں سمجھ میں آئے گی؟ کیا
कैसे कैसे परले दर्जे के नालायक जब कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं जनाब, फिर वहां कई एक तलव्वुन मिजाज किस्म के मौलवी भी उनके तलवे चाटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके नाम में हुसैन होगा और किरदार में हुसैनियत होगी, उसे झुकना नहीं आता और उसे दूसरे के सामने आंखें दिखा करके नबी की सुन्नत को ऊंचा करना आता है। खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, नायब सैयदुल मुरसलीन हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर खुतबा देने के लिए जुमे के दिन मुसल्ला इमामत पे खड़े होने के बाद मिंबर के ऊपर खड़े हुए खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और जैसे खुतबा इरशाद फरमाया हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो खुतबा इरशाद फरमाया, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहने लगा, हुजूर वाला एक मसले का जवाब दें, उसकी वजाहत पहले करें, आपकी तकरीर बाद में सुनेंगे, खुतबा बाद में सुनेंगे। का क्या हुआ? का मसला ये है कि तमाम जितने भी लोग हैं मदीना मुनव्वरा के, सबके पास एक चादर और आपके पास दो चादरें, ये डबल चादर आपको कैसे हुई? आप क्या आपने मनसब को आपने नाजायज तो इस्तेमाल नहीं किया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर के ऊपर खामोश हो गए और मिंबर के ऊपर खामोश होने के बाद इशारा किया अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए और मस्जिद नबवी के अंदर साइल को वो जवाब देते हैं कि एक चादर मुझे मिली थी, एक अमीरुल मोमिनीन को मिली थी, मैंने तोहफे में अपनी चादर अपने वालिद को अता कर दी है। यहीं रुकें। हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु है और मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ये मौला है, मौलाल मुस्लिमीन। मन कुंतो मौला फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। ये मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अली अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के अंदर तू मेरा भाई है। वो अली नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको अपना भाई करार दिया हो, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी ज़िरा चोरी हो गई, तलाशी ली तो एक यहूदी के घर से मिल गई। हजरत मौला अली ने इरशाद फरमाया, ज़िरा मेरी है। कहा नहीं, ज़िरा तो आपकी नहीं है, ज़िरा मेरी है। कहा आपकी कैसे है? कहा कब्जा मेरा, घर मेरा, इक्तिदार मेरा, तो और ज़िरा किसकी होगी? आपकी कैसे है? आप गवाही पेश करें। तो हजरत मौला अली खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीर मोमिनीन हैं और ये जिम्मी है, यहूदी है। वो चाहते थे तो एक थप्पड़ मारते ही ये 7वीं ज़मीन तक घुस जाता ज़मीन के अंदर, लेकिन मौला अली ने ये नहीं इरशाद फरमाया, अदलो इंसाफ अगर देखना है तो अली की बारगाह में आओ, अदलो इंसाफ का आपको पता चलेगा कि क्या है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मौला अली ने फ़ौरन काजी शुरैह की अदालत के अंदर मुकदमा दायर किया कि ज़िरा मेरी है और यहूदी कह रहा है मेरी है। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस ऐसे मौके के ऊपर हमारी रहनुमाई करती है, अल बय्यिना अलल मुद्दाई वल यमीन अला मन अनकर, कि जो आदमी दावेदार हो तो वो बय्यना, वो गवाह पेश करे और जो मुद्दा अलैह है वो हलफ उठाए उसके बाद। तो काजी शुरैह ने, जज ने, चीफ जस्टिस ने फ़ौरन कहा, अली ये ज़िरा किसकी है? मेरी है। कहा आप गवाह पेश करें। तो आपने गवाह के तौर पे पेश किया हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को और दूसरा गवाह पेश किया हज़रत कंबर को। एक गुलाम है और दूसरे बेटे हैं, दोनों गवाह पेश किए। और हज़रत अली भी मुज्तहिद थे और उनका इज्तिहाद ये था कि अगर बेटा बाप के हक में गवाही दे या गुलाम आका के हक में गवाही दे तो ये गवाही मोतबर है। ये इज्तिहाद था हज़रत मौला अली का। लेकिन काजी शुरैह का इज्तिहाद ये था कि अगर गुलाम आका के हक में गवाही दे या बेटा बाप के हक में गवाही दे तो इस गवाही का एतबार नहीं। दोनों मुज्तहिद थे और दोनों का नज़रिया अलग अलग था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी गवाही मोतबर नहीं, आपका बेटा है। दूसरे की गवाही मोतबर नहीं, आपका गुलाम है। इनके अलावा कोई और गवाह पेश करें। कोई और गवाह नहीं था। कहा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। कहा अगर आप गवाह नहीं पेश कर सके तो ये जिसके कब्ज़े में है तो ये अब ये ज़िरा उसी की होगी। काजी शुरैह ने फैसला कर दिया उस यहूदी के हक में। अदालत से दोनों बाहर आए। जब बाहर आए ना, बाहर आने के बाद अब ये देखने लगा हज़रत मौला अली का चेहरा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा उसी तरह 14वीं की रात की तरह, 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं।
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تب تک ہم مفتی کو مفتی مانیں گے، قاضی کو قاضی مانیں گے جب تک وہ فیصلہ میرے حق میں دے گا۔ میرے حق میں اگر فیصلہ ہو گیا بہت اچھا مفتی، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا بہت اچھا قاضی، میرے خلاف اگر فیصلہ ہو گیا تو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر میڈیا میں آ کر کے نجات والا یوں ہوا تو یوں ہوا، ایسے ہوا تو ویسے ہوا، یہ ہوا تو وہ ہوا، کیا ہوا تو کیا ہوا، یہ سارا پروپیگنڈا اس ماحول میں آتا ہے۔ جب کرسیوں پہ بے دین ہوں گے تو پیچھے بھی بے دین ہوں گے۔ اب وہاں کرسی پہ تو حضرت مولا علی تھے نا، اب پیچھے قاضی شریح تمام تر فضیلتوں کے باوجود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار و اقتدار میں اب جب فیصلہ آیا، یہودی دیکھ رہا ہے حضرت علی کا چہرہ، اور چہرہ دیکھنے کے بعد عجیب معاملہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مطمئن۔ کہا علی آپ مطمئن ہیں؟ کہا ہاں بالکل مطمئن۔ کہا آپ کے قاضی نے فیصلہ صحیح کیا؟ کہا ہاں بالکل، جو ان کا طور طریقہ تھا اس حساب سے بالکل صحیح کیا۔ کہا تو یہ زرہ کس کی ہے؟ کہا زرہ تو میری تھا لیکن ثابت نہیں ہوا، اب تیری ہے۔ یہودی نے کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم یہ زرہ آپ کی ہے، اور غلطی سے میں یہ کام کر چکا تھا۔ اب وہ قدموں پہ گرا کہ جس علی کی عظمت کا یہ عالم ہے اس کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا وہ دور ایسا تھا کہ خلیفۃ المومنین امیر المسلمین اگر منبر پہ ہو تو فوراً اسے بھی پکڑ لیا جاتا ہے کہ چادر کہاں سے آئی، اور اگر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اگر وہ گواہی نہ پیش کرے تو دوسرے عام آدمی بلکہ غیر مسلم کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ وہ دور تھا، وہ خیر القرون تھا۔ آج کے حالات کیا ہوں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر آنکھ کھولی تھی حضرت امام حسین نے، پرورش کرنے والے امام الانبیاء ہیں، پروان چڑھانے والے مولا علی ہیں، اور جس گود کے اندر انہوں نے لوریاں لی ہیں وہ حضرت فاطمہ کی گود ہے۔ نہ اس گود کی طرح کوئی ہے، نہ اس رہنما کی طرح کوئی ہے، نہ اس رہبر کی طرح کوئی ہے، نہ ان کے والد کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ وہاں پہ پروان چڑھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ انہوں نے دیکھا، انہوں نے صدیق اکبر کی صداقت والا دور دیکھا تھا، فاروق اعظم کی عدالت والا دور دیکھا تھا، عثمان غنی کی سخاوت والا دور دیکھا تھا، مولا علی کی شجاعت والا دور دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر آج یزید کا دور بھی دیکھنا پڑا۔ اور ان ادوار کے اندر اس دور کے اندر فرق تھا، وہ کوئی شجاعت کا پیکر، کوئی سخاوت کا پیکر، کوئی عدالت کا پیکر، اور کوئی صداقت کا پیکر، اور یہ سراپا خطا و عصیاں کا پیکر، اور فاجر و فاسق اور پرلے درجے کا کمینہ انسان، اور سب سے اونچی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد اب اس نے پوری دنیا کے اندر اور دنیا اسلام کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر لوگوں کو کہا میری بیعت کرو۔ لوگ بیعت کرنے لگے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ ایک وہ حضرات ہیں جنہوں نے رخصت پہ عمل کیا کہ بندہ ظالم ہے مروا دے گا، انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ چلو دل سے نہ مانو، لیکن ایک فتنے کو سرد کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کر لی۔ کچھ جرأت و بہادری والے کے پیکر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ، نہیں انہوں نے بیعت کی۔ اور پھر حسین تو حسین تھے نا، جو حسین بھی ہیں جو حسین بھی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ یزید جیسے کمینے انسان کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد مدینہ منورہ انہوں نے چھوڑا، شہر مکہ تشریف لائے، اور مکہ سے کربلا تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا۔ آج ہی 10 محرم کے دن میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ساتھ مقابلہ کیا، اور مقابلہ بھی بڑا ڈٹ کے کیا، بڑا جم کے کیا۔ اور یزید کا کیا کہنا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیے، تبری اٹھائیے، ابن اسیر اٹھائیے، البدایہ و نہایہ اٹھائیے، یا جتنے بھی معتبر کتب تواریخ ہیں وہ اٹھا کر کے دیکھیے۔ کیا یزید نے نماز کا انکار کیا تھا، روزے کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، حج کا انکار کیا تھا، قرآن حکیم کا انکار کیا تھا، قرآن حکیم کی تلاوت کا انکار کیا تھا؟ وہ تو خود حافظ قرآن تھا۔
نماز کا انکار نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا نہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کا نہیں، عبادت کا نہیں، ریاضت کا نہیں، تو آخر کیا وجہ؟ اچھا کسی چیز کا انکار نہیں کیا. آپ ذرا تھوڑی اگر آپ کی توجہ ہو تو دو چار جملے کہتا ہوں میں. کسی چیز کا یزید نے انکار نہیں کیا تھا. بولو کیا حسین نے یزید کے ساتھ اتحاد کیا تھا؟ زور سے آواز ہے، اتحاد کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلمے کی بنیاد پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. حسینیت یہ کہتی ہے صرف کلمے کی بنیاد پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. حسینیت یہ کہتی ہے کہ صرف نماز کی بنیاد پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. حسینیت یہ کہتی ہے کہ صرف روزے و زکوٰۃ و حج کی بنیاد پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. تو پھر اتحاد کا نقطہ مشترک ہے کیا؟ کون سا ایسا نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ اتحاد ہوگا؟ کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی مشترک شے ہے، کامن شے ہے جس کی بنیاد پہ اتحاد ہو سکتا ہے؟ تو اتحاد اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جناب والا وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، متحد ہو جانا چاہیے. اور اتحاد کا چورن بیچنے والے ہر گلی میں آپ کو ملیں گے، ہمیں سمجھانے والے بھی آپ کو ملیں گے جن کی ساری زندگی دین پڑھتے پڑھاتے گزر گئی ہے. لوگ بخاری کا صحیح طریقے پہ نام نہیں لیتے، ہم تو بخاری کا درس دیتے ہیں، لیکن وہ بھی آ کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں جناب صرف کلمہ پڑھتے ہیں نا، دیکھو حالات کیسے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے جیسے حالات تھے کیا آج ویسے حالات ہیں؟ وہاں تو تیر امام حسین کے خلاف، تلواریں حسین کے خلاف، نیزے حسین کے خلاف، طاقت حسین کے خلاف، قوت حسین کے خلاف، اور ساری کی ساری جتنی بھی یزیدی فوجیں وہ سب کی سب حسین کے خلاف. لیکن اس کے باوجود یزیدی سوچ یہ تھی، یزیدی فکر یہ تھی کہ حسین ایک چھوٹا سا کام ہے آپ کے لیے، میرے لیے بہت بڑا کام ہے. وہ چھوٹا سا کام کہ آپ صرف اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، اکٹھے حکومت کریں گے. اور اگر حسین ہاتھ دے دیتے، ایمانداری سے بتائیے جس صوبے کا چاہتے گورنر بن سکتے تھے کہ نہیں بن سکتے تھے؟ دولت بھی ملتی، ثروت بھی ملتی، خاندان بھی بچ جاتا، گورنر کے اندر نام بھی آ جاتا، منصب بھی مل جاتا، دولت و ثروت بھی مل جاتی، سب کچھ مل جاتا. اور حسین اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، جانتے تھے. اس مزاج کو وہ کیا سمجھے جو ایک پکوڑے کے اوپر بکنے والا، اس مزاج کو وہ کیا سمجھے جو چند ایک چاپلوسی کے جملوں پہ بکنے والے ہوں. اس مزاج کو وہ کیا سمجھے جو چند سکوں اور چند ٹکڑوں پہ بکنے والے ہوں. اس مزاج کو وہ سمجھے گا جو اسلام کی خاطر اپنی گردن دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. حسین گورنر نہیں بنے، حسین نے اپنے کنبے و قبیلے کے بچانے کی فکر نہیں کی. حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کی. تو آخر فکر کون سی تھی؟ گورنر بننے کی بھی فکر نہیں، دولت و ثروت کی بھی فکر نہیں، اپنی جان کی بھی فکر نہیں، اولاد کی بھی فکر نہیں، اہل خانہ کی بھی فکر نہیں. فکر ایک ہی تھی کہ مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں ہونا چاہیے. آج جب دین کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، حق کی بات آ جائے، حقانیت کی بات آ جائے، نصرت ایمانی کی بات آ جائے، تو کتنے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں حسینی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے رگوں میں حسینیت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں حسینیت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے عمل میں حسینیت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے عقید و اعتقاد کے اندر حسینیت ہے؟ جب وہ بات آ جاتی ہے پھر جناب والا یہ مجبوری، دیار غار میں حسین، دیار غیر میں حسین، غربت میں حسین، مسافرت میں حسین، اور سارے کے سارے ظالموں کے جھرمٹ میں حسین. اس کے باوجود پھر دیکھیں آگے استقامت کے ذرا جبل شامخ کو دیکھیں، اور عظیمت کے ذرا اس نیر تابہ کو دیکھیں، اور عظیمت کے اس کوہ ہمالا کو دیکھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا کریکٹر بھی کائنات کے اندر شاید کوئی پیش کر سکے جو کردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن کی نشانی حضرت امام قاسم موجود ہیں. بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا. اور آپ کے ساتھ آپ کے لخت جگر حضرت امام علی اکبر، جنہیں شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، جن کا چہرہ، جن کی شکل و صورت نبی پاک علیہ السلام کی طرح تھی.
صحابہ کرام کو جب نبی پاک علیہ السلام کی یاد آتی تھی نا، وہ علی اکبر کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. وہ بھی موجود، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، اور محمد کو شہید کر دیا گیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ مہکتے پھول، حضور کے خاندان کے یہ مہکتے پھول، ان سب کو شہید کر دیا گیا. اور پھر ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین کے سامنے سارے خاندان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور سارے جانشینوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اور ادھر حضرت شہربانو، حضرت ام رباب، حضرت سکینہ اور حضرت زینب جن خیموں کے اندر ہیں، یزیدیوں نے امام حسین کو جھکانے کے لیے اور امام حسین کو ٹارچر کرنے کے لیے ان سارے خیموں کو بھی آگ لگا دی. اور امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، اور لاشیں پڑے ہوئے امام دیکھ رہے ہیں، جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں. اب امام نے اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لی ہے، آپ نے سر پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا امامہ رکھا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے حضرت امام حسین میدان کربلا کے اندر اب تقریر کر رہے ہیں. یہ جامع مسجد کی پونچھ کی تقریر نہیں، جہاں معتقد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر پنکھا لگا ہوا ہے اور نیچے بہترین قالینیں بچھی ہوئی ہیں، ٹھنڈا ماحول ہے، بہترین ہے. پھر بھی یہاں پہ بہت لوگوں کو دقت ہوتی ہے کیسے یہ وقت گزرے. ایک ہمارے سننے کا اور ہمارا تقریر کرنے کا ماحول ہے، اور ایک تپتے ہوئے صحرا کے اندر، ظالموں کے نرغے کے اندر، تیروں کی بارشوں کے اندر، تلوار کی نڈاہٹ کے اندر اور نیزوں کی آندھی کے اندر یہ خطیب جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، اور کروڑوں خطیبوں اس خاک پہ قربان جہاں پہ ایک بار حضرت امام حسین نے قدم رکھا ہے. حضرت امام حسین نے اب خطبہ دیا، اور خطبہ بھی کیا تھا، وہ تقریر بھی کیا تھی، اور شان بھی حضرت امام حسین کی کیا تھی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی عظمت اور ان کا صبر کیسا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا اور کہا، لوگوں سنو، جو جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. میں نبی پاک علیہ السلام کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں حسن کا چھوٹا بھائی ہوں. پھر اپنے فضائل، اپنے مناقب انہوں نے بیان کیے. یہ فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد 3 شرطیں یزیدیوں کے سامنے رکھیں. پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو، اور دوسری شرط یہ تھی مجھے یزید کے پاس جانے دو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے سرحد کے کسی ایسے علاقے پہ جانے دو جہاں میں دور چلا جاؤں گا تم سے. کیا مطلب ہوا؟ لاشیں سامنے ہیں، خیموں کو آگ لگ گئی ہے، پھر بھی امام 3 شرطیں پیش کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام یہی کہنا چاہتے تھے، او یزیدیو، تم نے اہل بیت اطہار کی سخاوت کو دیکھا نہیں؟ اس وقت بھی راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. جب میں معاف کروں گا عرش کا مالک تمہیں معاف فرما دے گا. لیکن ان کے مقدر کے اندر تو معافی تھی نہیں، نہ ان کے مقدر کے اندر جنت تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد جب حضرت زینب نے دیکھا کہ سارے کے سارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور میرے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا تھا، یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطوعۃ الاعضاء یا محمد بناتک السبایا وذریتک مقتلہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت زینب نے اس وقت یہی کہا تھا، یہ حسین ہیں. اور حسین وہ کہ جو بالکل جن کا بدن ننگا پڑا ہے، لیکن پورے کا پورا بدن لہو لہان ہے، اور لہو نے اور خون نے چادر بنا کر کے امام حسین کا پردہ کیا ہے، اور ان کے سارے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. یا رسول اللہ، آپ کی ذریت کو، آپ کی اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. البدایہ و نہایہ کے اندر، تاریخ طبری کے اندر ہے کہ حضرت زینب نے جس وقت یہ الفاظ کہے، ایک دوست، دشمن، آپ نے، بیگانے، سارے رونے لگے. یہ سوز و گداز اور یہ الفاظ تھے حضرت زینب کے. حضرت گرامی وقار، ایک قیامت صغریٰ گزری ہے 10 محرم کو. کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اور صلح کلیت کے رد کے لیے. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ، حسین نے بتا دیا کہ اس بنیاد پہ اکٹھا نہیں ہوا جا سکتا. اکٹھا تب ہوں گے سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور حضور کے مشن کو 100% مکمل مانیں گے تب.
حضرات گرامی قدر، ہمیں حسین کو بھی یاد رکھنا ہے، حسینیت کو یاد رکھنا ہے، اس قربانی کو یاد رکھنا ہے، اس کردار کو یاد رکھنا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و صورت کو یاد رکھنا ہے۔ اسی میں ہماری فلاح بھی ہے، بقا بھی ہے، کامیابی ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔